Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Khurshid Khan and I welcome you to my channel Khurshid Speaks. تو دوستو آج کا ویڈیو ہے اباؤٹ حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو ذبح کیوں نہیں کیا. تو آپ لوگوں کے لیے ہی میں یہ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں. تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا آف کورس تبھی. تو دوستو چلتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب قریش مکہ کے اہم ترین سردار اور شاندار شخصیت کے مالک تھے. ایک مدت تک ان کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا. عبدالمطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں. چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے. اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرفی قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے. آپ عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت لاڈلے تھے. عبدالمطلب کو بھی ان سے بہت محبت تھی. 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو عبدالمطلب کو اپنی منت یاد آئی. چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے. جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا. عبدالمطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ شدتی محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ عبداللہ کو قربان کر دے، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. چنانچہ عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے. یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہوئے. وہ عبدالمطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا. چنانچہ جب کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے. عربوں کے خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں تو عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآندازی کی جائے اور یہ قرآندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرع اونٹوں کے نام نہیں نکلتا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. قرع ڈالا، ایک طرف 10 اونٹ جبکہ دوسری طرف عبداللہ کا نام، تو قرع عبداللہ کے نام نکل آیا. 10 اونٹوں کا اضافہ کر دوبارہ قرع ڈالا، نام پھر عبداللہ کا نکلا. سبارہ 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کیا مگر نام پھر عبداللہ کا نکلا. حتیٰ کہ 9 بار 90 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کا نام ڈالا لیکن نام کا قرع عبداللہ کا نکلتا تھا. اب جب کہ 10ویں بار 100 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کے نام کا قرع ڈالا تو قرع عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں پر نکلا اور عبداللہ کی جان بچ گئی اور 100 اونٹ قربان کر دیے گئے. بعد ازاں عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناب کی بیٹی جنابہ حضرت آمنہ سے ہوئی جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. تو دوستو اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقصود تھی، اس لیے عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے قربان کرنے سے بچا لیا. اس وجہ سے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، یعنی میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی گردن پر چھری چلتی چلتی رک گئی اور دوسرے حضرت عبداللہ جس کی گردن کو اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچا لیا.